انسان کہتا ہے کہ میں خالی ہوں، کوئی اندر خلا ہے جس کو میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی تو ساری دوڑ ہے۔ چھوٹی نوکری بڑی نوکری کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ ایک فیکٹری کو دوسری فیکٹری کیوں کھوج رہی ہے؟ MNA شپ پریمیئر شپ کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ 10,000 کا بینک بیلنس 10 لاکھ کی جستجو میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں میں پہنچ کر پورا ہو جاؤں گا، خود کو زیادہ فلفلڈ محسوس کروں گا، بھرپور محسوس کروں گا۔ یہی اصل میں وہ سراب ہے جس نے انسان کو اس کی منزل سے بھٹکا دیا ہے، جس نے انسان کی زندگی کو المیہ بنا دیا ہے۔ وہ زندگی جسے خوشی کا مسکن ہونا چاہیے تھا، جسے زندہ پن کے احساس کے ساتھ جھومتا ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ زندگی گھسٹنے پر مجبور ہے۔ یہ پورے ہونے کی خواہش، یہ ادھورے ہونے کا خیال جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت تک زندگی اپنے راستے پر کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ اس بات کو سمجھیں کہ پورے ہونے کی خواہش ادھورے ہونے کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ میں ادھورا ہوں اس نوکری کے ساتھ، تو ہی تو میں کسی اور نوکری کے پیچھے بھاگتا ہوں کہ وہ مل گئی تو پھر میں پورا ہو جاؤں گا۔ کم ہونے کا احساس کچھ تو کم ہو جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس نوکری کو پا لیتا ہوں تو میرے اندر کھائی کچھ اور گہری ہو جاتی ہے۔ اب میں کچھ اور بڑا چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر کے ادھورے پن کے احساس کو کچھ حوصلہ ملے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کچھ بھی کبھی بھی کسی کے ادھورے پن کو مکمل کر سکا ہے؟ جس چیز کو یہ ماڈرن ورلڈ فلفلمنٹ کہتی ہے، کیا وہ قابل حصول ہے؟ سائنس اتنی ترقی کر گئی، اتنا کچھ جان لیا ہے، اور جتنا یہ زیادہ جانتی جا رہی ہے اتنا یہ مانتی بھی جا رہی ہے کہ علم میں اضافے کے ساتھ ہی یہ بات بھی پکی ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری لا علمی بڑھ رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جب سائنس یہ کہہ دے گی کہ میں نے سب کچھ جان لیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کون سا ملک ہے جو کبھی یہ اعلان کر سکے گا کہ میں عروج، خوشحالی اور معاشی ترقی کے کمال کو چھو چکا ہوں اور اب میں دوڑنا بند کرتا ہوں؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا ادھورا پن فلفلمنٹ کی منزل کو پا گیا ہو؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ مکمل ہونے کی خواہش اس حقیقت کو جان لینے کا نام ہے کہ میں اس وقت نامکمل ہوں، میں ادھورا ہوں، اور ادھورا پن جتنا بھی دوڑ لے وہ پورا پن نہیں بن جائے گا۔ اس لیے انسان ہوش کی زندگی سے قبر میں اترنے تک ایک ایسی دوڑ دوڑتا ہے جس کو اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ ناکاملیت، ادھورا پن چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے سے جڑی ہوئی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے احساس کی ایک کوالٹی ہے۔ چیزوں کی وجہ سے ادھورے نہیں ہو، اپنے اندر ادھورے پن کے وائرس کی وجہ سے تم ادھورے پن کا شکار ہو۔ تم ادھورے ہو، چیزیں ایک ہوں یا 100 وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے سمجھو کہ کوئی بھی ادھورا کبھی کسی مکمل کو نہیں پا سکتا۔ کوئی خود امپرفیکٹ ہو تو کسی پرفیکٹ تک وہ بائی ڈیفالٹ نہیں پہنچ سکتا۔ اس فیلنگ کو تم چھو کیسے سکتے ہو کہ جس کو آج تک تم نے محسوس ہی نہیں کیا؟ دماغ صرف اسی کو پورا پن کہہ سکتا ہے کہ جس کو وہ بطور پورا پن جانتا ہو، پہلے اس کے تجربے سے ہو کر گزرا ہو۔ دماغ نے کبھی پورے پن کی، فلفلمنٹ کی حالت کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کس حالت کو پورے پن کی حالت کہے گا؟ تم چاہے کچھ بھی کر لو، دماغ وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں کر پائے گا جس کیفیت کو فلفلمنٹ کی کیفیت کہتے ہیں۔ تم ہی تو پورا ہونے کی کوشش کر رہے ہو نا، جو خود کو ادھورا مان کر جی رہا ہے۔ تو کوئی ادھورا کیسے جانے گا
کہ یہ پوراپن ہے۔ تم اپنے سے آگے نہیں جا سکتے۔ کوئی گیت گانے والا کبھی اپنے سے اچھا گیت نہیں گا سکتا۔ کوئی پینٹر خود سے اچھی پینٹنگ نہیں بنا سکتا۔ تم جو ہو، تمہارا ایکشن اسی سے ہی نکلتا ہے۔ تم نے اگر صرف ادھورا پن ہی جانا ہے تو تمہارے ایکشن کے نتیجے میں تم فلفلمنٹ کو کبھی نہیں پا سکتے۔ تم خود کو خود سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، مگر خود سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے۔ خود بہتر ہو کر بہتری کی راہیں البتہ تم تراش سکتے ہو۔ کوئی گائک خود پر محنت کر کے، ریاض کر کے اپنی گائکی کو بہتر کر سکتا ہے، مگر وہ بہتر گائکی اس لیے ممکن ہوئی کہ اس گائک نے خود کو بہتر کر لیا ہے۔ مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گلوکار خود تو وہی رہے جو کل تھا، مگر یہ سوچ لے کہ آج وہ گانا کل سے اچھا گا لے گا۔ خود میں کسی اضافے کے بغیر گانے کا بہتر ہو پانا ناممکن ہے۔ تم جو مکمل ہونا چاہتے ہو، بھر جانا چاہتے ہو، تم بھر جانے کی خواہش کر سکتے ہو، مگر تم جانتے ہی نہیں کہ بھرا ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حالت ہوگی، کوئی بھی وہ بھرا ہونے کی کیفیت پیدا نہیں کر سکے گی۔ فلفلمنٹ کے لیے پہلے خود میں پورا ہونا پڑے گا، اور خود کو پورا فیل کرنے کا کبھی تمہیں تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھرپور ہونے کا احساس، فلفلمنٹ کا احساس تم کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ تم ادھورے ہو، تم کوئی بھرپور کیسے پا سکتے ہو؟ یہی تو انسان کی زندگی ہے۔ ہر انسان کہہ رہا ہے اتنی تو میں کوشش کرتا ہوں، مگر وہ نتیجہ نہیں ملتا۔ اتنا میں نے سر پیر مارا مگر تشنگی تو نہیں گئی۔ یاد رکھو، تم بار بار خود کو ہی سامنے پاؤ گے۔ جو بھی کرو گے آگے خود کو کھڑا پاؤ گے۔ تشنگی جو تمہارے سامنے بار بار آ رہی ہے وہی تو تم ہو۔ اس لیے تمہارے ہر ایکشن کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر کامیابی کا پھل ایک ہی ہوتا ہے، اور کامیابی، یہ اگلی کامیابی مجھے بھر دے گی، مگر اس وقت تک تو میں نامکمل ہوں۔ تو کسی نامکمل کی کوشش کے نتیجے میں کچھ بھی مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ امپرفیکٹ کے ایکشن کا نتیجہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پینٹر ہے، ناکامل ہے، غیر پختہ ہے، وہ کامل پختہ تصویر کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک کیلکولیٹر ہے، فالٹی ہے، وہ سوالوں کے درست جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تم ادھورے ہو، کامل کیسے ہوگے؟ دوڑتے ہو اس کوشش میں، اس خواہش کے پیچھے کہ کبھی تو کچھ ایسا مل جائے گا کہ جو مجھے پورا کر دے گا۔ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے، نوجوان ایمبیشس کیریئر کے پیچھے، سیاستدان الیکٹورل کامیابی کے پیچھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ کسی بڑی نوکری کے پیچھے، چھوٹا فیکٹری اونر کسی بڑی بزنس امپائر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ فلفلمنٹ کے لیے، اس احساس کو پانے کے لیے کہ وہ بھرپور ہے، وہ آدھا ادھورا نہیں ہے۔ لیکن جو ایک پوائنٹ تم سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ جو کھوج رہا ہے وہ اگر کامل ہے، پرفیکٹ ہے، فلفلڈ ہے، بھرپور ہے، تو وہ جو بھی کھوجے گا، وہ جو بھی پائے گا، وہ کامل ہوگا، وہ بھرپور ہوگا، وہ فلفلنگ ہوگا۔ کیونکہ جو آپ ہو اس سے نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ تم اپنے آپ میں ادھورے ہو تو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بھی یہ ادھورا پن نہیں مٹے گا۔ تم اپنے آپ میں پورے ہو تو ایک ٹیچر کی کرسی بھی تمہیں کامل کر دے گی، تمہیں پورا بھر دے گی، کیونکہ وزیر اعظم کی کرسی یا پرائمری ٹیچر کی کرسی بھرنے والی یا خالی رکھنے والی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تم اپنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ اب انسان کی حالت ہے کہ ایک طرف ہے پورا ہونا، ایک طرف ہے پورا خالی ہونا، اور ان دونوں حالتوں کے بالکل درمیان میں ہے انسان، جو نہ پورا خالی ہے نہ پورا بھرا ہے۔ کیونکہ پورا خالی ہونا
पूरा भरा होना, दोनों कामिल हालतें हैं। भरे हुए में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते और खालीपन में कुछ भी आप चाहते नहीं। इंसान अब सेंटर में खड़ा है और इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि ये हमेशा गलत सिमत में दौड़ता है। गलत सिमत ये है कि मैं आधा भरा हूँ, चीज़ों से खुद को पूरा भर लेता हूँ। हालांकि दुरुस्त सिमत भी थी, वो ये कि मैं आधा खाली हूँ, खुद को पूरा खाली कर लेता हूँ। याद रखें, खुद को खाली कर सकना आपके बस में है, लेकिन खुद को दूसरों से या दूसरी चीज़ों से भरने के लिए आपको दूसरे पर मुनहसर होना पड़ेगा। और दूसरे पर जो मुनहसर हो गया वो तो वैसे ही कभी पूरा ना हो सका। जिसकी कामयाबी किसी और पर मुनहसर हो, उसकी कामयाबी को कैसे कामिल कामयाबी कहिएगा? वो तो ढह जाएगी उस वक्त के जब वो दूसरा नहीं रहेगा। तुम खालीपन से भर सकते हो, तुम एम्प्टीनेस में फुलफिलमेंट, मुकम्मल भरपूरियत, मुकम्मल भराव पा सकते हो। और कोई भी राह है ही नहीं, क्योंकि खाली होने के लिए, मुकम्मल खाली होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। कोई चीज़, कोई ओहदा, कोई नौकरी, कोई रहन सहन, कोई तर्ज अतवार, कोई मज़हब फ़िरका, कोई नज़रिया, कोई आदर्श, कुछ भी नहीं छोड़ना। बस ये ख्वाहिश छोड़नी है कि मुझको मेरे सिवा कोई या कुछ भी भर सकता है। और जैसे ही ये एहसास तुम में पैदा होगा कि मुझको मेरे सिवा कोई भी नहीं भर सकता, तो तुम अपने खालीपन से पूरे भर जाओगे। ये कामिल होने की कैफियत है। अब जो खुद कामिल हो वो कोई भी एक्शन करेगा, कुछ भी ढूंढेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी वो कामिल होगा। क्योंकि जैसे तुम ये नहीं जान सकते कि मुकम्मल भरा हुआ होना क्या होता है, इसी तरह फ़कीर ये नहीं जानता कि अधूरा होना और अनफुलफिल्ड होना क्या। अगर तो मुझसे पूछा जाए कि ज़िंदगी को देखने के मिस्टेक ढंग और मिस्टेक ढंग, यानी सूफ़ी जिस तरह को दुनिया को देखता है और धुंध में उलझा इंसान जिस तरह से दुनिया को देखता है, इस देखने में बुनियादी फ़र्क बस एक है, जानने का, इल्म की नेचर। वो फ़र्क है जो एक सूफ़ी को आम दुनियादार से अलग करता है। तुम जिसे जानना कहते हो, फ़कीर उसे जानना कहता ही नहीं, और फ़कीर जिसे जानना कहता है वो तुम्हारे लिए जानना करार ही नहीं पाता। पहले तो इस बात को समझो कि असल में तुम जिसे तुम कहते हो वो है ही बस यही जाना गया। तुम क्या जान गए हो, इसी को तो तुम कहते हो। नाम, कौम, मज़हब, डिग्री, स्टेटस, ज़ात, बिरादरी, ये सब जाना हुआ मिलकर तुम बन जाता है। सूफ़ी और तुम्हारे जानने की डेफिनेशन में बुनियादी किस्म का फ़र्क है। जदीद दुनिया चीज़ों के बारे में जानने को जानना कहती है, जबकि सूफ़ी की नज़र में जानना सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही हो सकता है, और वो एक चीज़ है वो जो जान रही है। सूफ़ी जानने वाले के जानने को इल्म कहता है। वेस्ट को अगर इस वक्त देखें तो वो हर चीज़ जिससे इल्म कहा जाता है वो साइंस बन चुकी है। क्यों? क्योंकि साइंस चीज़ों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखती है। उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि जो जान रहा है। जानने वाले को छोड़कर सब कुछ ही जानने की कोशिश इस वक्त हो रही है। यही बुनियादी तौर पर साइंस है। इसके मुकाबले में मज़हब कहता है कि सब कुछ जानने की कोशिश से पहले उसका जाना ज़रूरी है जिसने सब कुछ जानना है। मज़हब की सारी खोज उसकी खोज है जो बाकी चीज़ों की खोज करता है। सूफ़ी ये कहता है कि तुम खुद को जाने बगैर जितना भी कुछ जान लो, उससे तुम्हारी लाइल्मी नहीं मिट सकती।
علم کی جستجو میں اگر باہر کا علم چیزوں کا جاننا رہ جائے اور وہ نہ جانا جائے جس نے کہ جاننا ہے، تو یہ علم ہے ہی نہیں۔ انفارمیشن بڑھ جائے گی، جانکاری بڑھ جائے گی، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، جہالت نہیں مٹے گی، تم PhD ہو جاؤ گے، گیانی نہیں۔ صوفی کہتا ہے کہ گیانی تو بس وہ ہے کہ جو خود کو جان لیتا ہے۔ یہ دنیا اب جس جانے کی بنیاد پر کھڑی ہے، جس نوئنگ پہ کھڑی ہے، جس علم کی بنیاد پر کھڑی ہے، اس کا رخ باہر کی طرف ہے۔ اس لیے آپ کو باہر کا علم ہی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو نوکری چاہیے، اگر آپ کو طاقت چاہیے، اگر آپ کو اثر و رسوخ چاہیے۔ لیکن یہ باہر کا علم اپنی نیچر میں بے چین ہے، اور جو کچھ یہ آپ کو جمع کر کے بھی دے گا اس سے بھی آپ میں بے چینی ہی پیدا ہوگی۔ اسی ذرا غور سے دیکھو، تمہارے پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں سے زیادہ بے چین ہیں جنہیں تم ان پڑھ کہتے ہو۔ ایک MBA پاس نوکری پیشہ شخص اس کسان سے زیادہ بے چین ہے کہ جسے باہری دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ صوفی کہتا ہے کہ حقیقی علم کی نیچر ہی بس ایک ہے کہ جو آپ کو شانت کر دے، سٹل کر دے، جو آپ میں موجود سینٹر کو فکس کر دے، اور جو بھی جاننے والے کو جان لیتا ہے اس کو غور سے دیکھنا، وہ شانت ہوگا، وہ سٹل ہوگا۔ کسی صوفی کے کسی ایکشن میں کبھی بے چینی، اتاولا پن، عجلت پسندی، ہڑبڑی تم کبھی نہ دیکھو گے۔ وہ وجد کے عالم میں محو رقص بھی ہوگا تو اس میں موجود سٹلنس کو تم آسانی سے دیکھ لو گے۔ یہ پوائنٹ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو باہر کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، نظاموں کے بارے میں، یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے علوم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوگا، اس علم کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ اس کے پاس چیزوں، آسائشوں اور اشیاء تعیش کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے کے آپشن زیادہ ہوں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہ جو سکون، شانتی، سٹلنس کو پانے کے لیے جمع کی گئی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ان سے سکون، شانتی، سٹلنس مل بھی جائے، انسان میں ٹھہراؤ بھی آ جائے۔ یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اس باہری علم کی بنیاد پر اچھا سا بیڈ خریدا جا سکتا ہے، مگر نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ کسی خاموش جزیرے پر کاٹیج خریدی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے اندر بھی خاموشی پیدا کی جا سکتی ہو، کیونکہ شانتی، سکون، ٹھہراؤ چیزوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس پر منحصر ہے کہ جو سکون، جو شانتی، جو ٹھہراؤ چاہتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، اس کی باطنی حالت کیا ہے، اس پر انحصار ہوتا ہے پیس کا، سکون کا۔ اس کو الٹ کر کے بھی دیکھ لو کہ جو اپنے باطن میں پرسکون ہو، جو اپنے آپ کا آشنا ہو، جو خود کو جانتا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کے پاس سکون اور آسائش تخلیق کرنے والی چیزیں نہ ہوں، اس کے پاس شاندار بیڈ سونے کے لیے نہ ہو، کسی ساحلی جزیرے پر کوئی کاٹیج اسے میسر نہ ہو، مگر اس کی نیند اور اس کے سکون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جوں وہ خود کے بارے میں زیادہ جانتا جائے گا، اس کے اندر سکون اور آشتی بڑھتی جائے گی۔ مذہب اس شخص کو گیانی قرار دیتا ہے کہ جو اسے زیادہ سے زیادہ جانتا جاتا ہے، جو اس کے اندر چھپا ہے۔ دوسری طرف سائنس ہے جو اسے گیانی قرار دیتی ہے، جس کی چیزوں سے متعلق انفارمیشنز، جانکاری بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی غور کرنا تم، سائنس جن کو گیانی کہتی ہے اور مذہب جن کو گیانی کہتا ہے، وہ ہمیشہ ہی مختلف لوگ رہے ہیں۔ سائنس، فلسفہ آئنسٹائن کو گیانی کہے گا، ہیگل کانٹ کو گیانی کہے گا، مگر مذہب انہیں گیانی نہیں کہتا۔ مذہب رومی کو گیانی کہتا ہے، بلے شاہ کو گیانی کہتا ہے، سدھارتھ بدھا کو گیانی کہتا ہے، اور سائنس سے پوچھیں تو وہ ان کو عالم کہے گی ہی نہیں۔
ان دونوں قسم کے علوم کے اپنے ہی ماسٹرز، اپنے ہی پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں۔ ہاں، معلومات کی میزان پر ان دونوں کو جانچا جائے تو یقیناً آئنسٹائن، ہیگل، کانٹ، رومی، بلے شاہ، بدھا سے جیت جائیں۔ صوفی کے پاس کتنی کوئی معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر خود شناسی، خود کو جاننے کو علم مانا جائے اور اس کی بنیاد پر عالم اور غیر عالم ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے تو رومی، بلے شاہ، بدھا جیت جائیں گے۔ اصل میں صوفی کے پاس کچھ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کی طرف اشارہ کر کے بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ ہے وہ چیز، مگر صوفی کے ایک ایک لمحے سے، اس کے وجود سے، اس کے ہونے سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف باہر کے علم سے بھرے شخص کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا علم اس کی باتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کی تقریروں سے بولتا پھرے گا، مگر اس میں اس علم کی جھلک لازمی نہیں کہ دکھائی دے۔ فقیر کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ سب کوئی ایسا بھی شخص جان سکتا ہے کہ جو کبھی اپنے گھر سے باہر تک نہ نکلا ہو۔ اب یہ بات تمہیں سمجھنی مشکل ہے، کیونکہ تمہیں تو صبح اخبار نہ ملے تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ریڈیو پر خبریں نہ سنیں، ٹی وی پر بلیٹن نہ سنیں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انسان پر کیا بیت رہی ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی خبر ملے تو ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان پر کیا بیت رہی ہے۔ صوفی کو یہ جاننے کے لیے خبریں سننے، ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بات کو سمجھو کہ صوفی کو ممکن ہے یہ تو پتہ نہ ہو کہ کن دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کہاں بم پھٹا، کہاں زلزلہ آیا، لیکن جو انسان خود کو جانتا ہو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا کہ اس وقت انسان پر کیا گزر رہی ہے، کہ اس دور کا انسان سکھی ہے یا دکھی ہے، کہ اس دور کا انسان چین میں ہے یا بے چین ہے۔ وہ دو ملکوں کے درمیان جنگ کے واقعے سے بے خبر ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہوگا کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سے بھاگنے کے لیے نشے اور انٹرٹینمنٹ کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انزائٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے اسے دنیا بھر کے ٹی وی اخبارات کو سننا پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے بس اسے خود کو جاننا کافی ہوگا۔ جیسے جسم کے ایک خلیے کو جان کر تم پورے جسم کے ہر خلیے کو جان سکتے ہو، جیسے ایک قطرے کو سمجھ کر تم پورے سمندر کی نیچر کو سمجھ سکتے ہو، جیسے کسی بڑے محل کی ایک اینٹ کو جان کر تم پورے محل کی نیچر کو سمجھ سکتے ہو، اسی طرح ایک انسان کو مکمل طور پر جان کر آپ پورے انسانوں کے اندر موجود حالات کو جان سکتے ہو، اور وہ ایک انسان ہے آپ خود۔ اس لیے فقیر خود کو جاننے کے سفر پر نکلتا ہے اور بغیر چیزوں کو، انسانوں کو ایک ایک کر کے جاننے کے اس ٹول کو جان لیتا ہے جس ٹول نے چیزوں کو جاننا ہے، اور جیسے ہی جاننے والا دریافت ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو درست ڈھنگ سے جاننا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ معلومات یا باہری چیزوں کا جاننا حواس کی دنیا سے جڑا ہے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتا ہے، ہاتھ جو محسوس کرتا ہے، ناک جو سونگھتا ہے، یہی انفارمیشنز دماغ میں جاتی ہیں جسے آپ علم کا نام دیتے ہیں، اور ان حواس کی نیچر پر خود سائنس کہتی ہے کہ ان کی معلومات ناقابل بھروسہ ہیں۔ روشنی کی کم یا زیادہ مقدار، چیز سے فاصلہ یا دوری ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کی نیچر کو ہی بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح باقی سارے حصوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہی فالٹی سورس آف انفارمیشن سے حتمی حقیقت کیسے کھوجی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر خود کو جان لیا جاتا ہے تو یہ بھی علم میں آ جاتا ہے کہ حواس کی معلومات حتمی نہیں ہیں، بلکہ اکثر تو الٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری آنکھ کے ریٹینا پر اس کا الٹا عکس بنتا ہے،
जिसे हमारा दिमाग सीधा समझकर रिसीव करता है। जो खुद को जानता है वो हवास की इन महदूदियतों को भी जानता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ सूफ़ी आम इंसान से मुख्तलिफ हो जाता है। जो भी इंसान खुद को ठीक तौर पर समझ लेता है वो फिर इस कायनात के हर इंसान को समझ लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे समंदर का एक कतरा हो जो खुद को जानता हो कि वो क्या है, उसे ये भी पता चल जाता है कि समंदर के सारे कतरे क्या हैं। इसलिए कभी गौर करना कि कोई भी हकीकी सूफ़ी किसी भी इंसान के बुरे से बुरे अमल पर भी उससे नफ़रत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अना कैसे काम करती है, क्योंकि वो जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे कंडीशनिंग का ग़ुलाम हो जाता है। सूफ़ी किसी भी शख्स की किसी भी बड़ी से बड़ी गलती को आसानी से माफ़ कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान जो खुद तक पहुंच पाया उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसकी अना कैसे ऑपरेट होती है। किसी सूफ़ी को कभी तुम चंगेज़, हिटलर और हलाकू जैसे लोगों से भी नफ़रत करता हुआ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि मैं भी उन्हीं की तरह अना की ज़द में होता, दिमाग के कंट्रोल में होता, और मुझे भी ताकत और इख्तियार मिलता तो मैं किसी और तरह से एक्ट कर ही ना पाता। इसलिए जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए दूसरों पर गुस्सा करना, नफ़रत करनी बनती ही नहीं है। जैसे ही इंसान अपने दिमाग को, अपनी अना के काम करने के तरीके को जान लेता है, वो ये भी जान लेता है कि बुरे से बुरा भी मेरे अंदर छुपा है और अच्छे से अच्छा भी। इसलिए सूफ़ी किसी की बुराई को बुनियाद बनाकर उससे नफ़रत नहीं करता, और किसी की या अपनी अच्छाई पर कोई फ़ख्र, कोई गरूर नहीं करता। इसलिए तुम देखना कि सच्चा फ़कीर कभी किसी पर तनकीद करता है न किसी की तारीफ़ में हद से गुज़रता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों इम्कान खुद उसके अपने अंदर मौजूद इम्कान हैं, और जो बुराई कर रहा है और जो अच्छाई कर रहा है, दोनों ही चीज़ें उसके अंदर, उसके दिमाग के काम करने के तरीके, उसके अना के ढंग में छुपी हैं। लेकिन इस बात को समझो कि अपने आप को जानना, अपने दिमाग के काम करने के तरीक़ों को समझ जाना, अना के होने के ढंग को पहचान जाना, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। अपने आप को जान लेना करीब करीब पूरी कायनात को जान लेने जैसा है। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, इसका यही तो मतलब है। ये कुल ज़िंदगी कायनात है, और इस कुल ज़िंदगी का एक जुज़्व आप हो। जो एक ज़र्रे को जानता है वो उस कुल को भी जान लेता है जो उस कुल के ज़र्रे को जान गया। ज़र्रा भी अपनी नेचर में कुल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का एक कतरा भी उतना ही H2O है जितना कुल समंदर है। समंदर का एक कतरा चख लेने से जो ये जान लेता है कि समंदर का पानी नमकीन है, उसे समंदर के एक एक कतरे को चखने की ज़रूरत नहीं होती ये बताने के लिए कि समंदर का पानी नमकीन होता है। इसलिए सूफ़ी एक ही बात कहता है कि खुदा को पाना है तो खुद को जान लो। खुद को जानना ही खुदा को जानने की पहली और आखिरी शर्त है। इस तसव्वुर को अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर गज़ल में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया सोज़ व मस्ती जज्ब व शौक़, तन की दुनिया सूद व सौदा मकर व फ़न।
मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो बरहमन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ज़िंदगी का सुराग चाहते हो, हकीकत को पाना चाहते हो तो खुद में डूब जाओ। खुद में डूब कर जब उभरोगे तो हतमी सदाकत तुम्हें खुली किताब की तरह मिलेगी। ज़िंदगी की हकीकत को पाना है तो किसी का होना लाजमी नहीं, खुद अपना हो जा, क्योंकि तू अपना हो गया तो फिर तुझे ये सवाल ही दरपेश नहीं रहेगा कि तू झुक रहा है। फिर तू देख लेगा कि समंदर कतरों से ही मिलकर बना है और सारे ही कतरों में उतना ही समंदर है जितना खुद तुम में है। फिर खुद खुदा से अलग कोई हकीकत नहीं है। सूफी कहता है कि ला मौजूद हो इल्लल्लाह, कुछ मौजूद ही नहीं है इस कायनात में जो अल्लाह से अलावा है। शिर्क क्या है? शिर्क अल्लाह के अलावा किसी के होने का यकीन कर लेने का नाम है। अल्लामा साहब की यही गज़ल ही अगले शेर में इस हकीकत को यूं वाज़ेह करती है। मन की दुनिया सोज़ो मस्ती जज्ब शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन। तेरी दुनिया, तेरा होना, तेरा वजूद ही सब कुछ है, सब कुछ इसी में ही बर्पा हो रहा है। सोज़ो मस्ती के जज्ब व शौक ये तेरी ही दुनिया में बर्पा हकीकतें हैं। लेकिन इस बात को समझ कि जिस्म की दुनिया तेरी दुनिया नहीं है, जिस्म की दुनिया तो शराब है। कभी मादी हकीकतों को गौर से देखना, ये तुम्हें सीधा सीधा मकरो फरेब लगेंगी। किसी भी एक चीज़ को गौर से देखना शुरू कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि जैसी वो चीज़ है वैसी नहीं रही। और साइंसी तौर पर इसको तजर्बा करके तुम देख सकते हो। तुम्हारी आँख सामने मौजूद दरख्त को देख रही है, लेकिन अगर तुम्हारी आँख पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितनी ताकत के अदसों वाली ऐनक लगा दी जाए तो वो दरख्त तुम्हें दरख्त नहीं लगेगा, बल्कि मालिक्यूलों का एक रक्स ही बाकी रह जाएगा। ये क्या हकीकत थी कि जो एक ऐनक के बदल जाने से बदल गई? इस बात को समझो कि जो बाहर की दुनिया तुम्हें हकीकत लग रही है वो भी बाहर की कोई हकीकत नहीं है। जब तुम इशारा करके किसी चीज़ की तरफ कहते हो कि वो दरख्त है तो साइंटिफिकली भी तुम गलत होते हो। वो दरख्त जिसकी तरफ बाहर इशारा करके कह रहे हो वो बाहर तुम नहीं देख रहे होते हो, बल्कि वो भी तुम अपनी आँख के अंदर मौजूद रेटिना पर, आँख के अदसे पर उल्टा इमेज देख रहे होते हो। जो आवाज़ें तुम्हें बाहर से सुनाई दे रही होती हैं वो बाहर बर्पा नहीं हो रही होती, तुम्हारे ही कान के पर्दे पर हो रहा इर्ताश है जिसे तुम सुनकर मानी दे रहे होते हो। जो तुम्हारा नाक सूंघ रहा होता है वो बाहर की कोई खुशबू नहीं होती, बल्कि तुम्हारे ही नाक के रिसेप्टर्स उनको रिसीव करके खुशबू और बदबू कह रहे होते हैं। जो भी कुछ हो रहा है जिसे तुम बाहर भी देख रहे हो वो सब एक्चुअली तुम्हारे अंदर हो रहा है। बाहर की दुनिया, सूद और सौदे की दुनिया निरा मकरो फरेब है। आज अल्लामा इकबाल की इस नज़्म का जिक्र हो गया है तो इसी की ही आगे बात कर लेते हैं। अगले शेर में अल्लामा साहब कहते हैं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन।
کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پا لیا ہے تو یہ ہے وہ دولت کہ جو پھر کبھی نہیں جا سکتی۔ کبھی کسی صوفی کو، کسی حقیقی فقیر کو تم نہ دیکھو گے کہ جو عالم جذب و مستی میں ایک بار ڈوبا ہو اور پھر واپس آنے کی خواہش کی ہو۔ لیکن تمہاری دنیا کے، باہری دنیا کے کتنے ہی ایسے کامیاب لوگ تمہیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے باہر سب کچھ پا لینے کے بعد سب تیاگ دیا۔ کبھی صوفی کو تم نے اس کے پائے کو تیاگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ چاہے بھی تو نہیں تیاگ سکتا۔ جو اس کو پالے کہ جو حقیقت ہے، وہ پھر کسی غیر حقیقت کے لیے اس پائے کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچے کی ساری دنیا چند ٹافیاں ہوتی ہیں یا کچھ کھیل کھلونے، لیکن وہی بچہ جوان ہو جائے اور پھر انہی ٹافیوں اور کھیل کھلونوں کو اپنی دنیا بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس کے ہاتھ من کی دولت آ گئی وہ پھر اسے چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ چاہے بھی تو اس دولت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دنیا میں جو بھی تم جانتے ہو وہ سب چھوڑا جا سکتا ہے، مگر حقیقت کو جان کر حقیقت کو چھوڑ دینا ناممکن ہے۔ اس لیے تو تمہاری دنیا کے کتنے ہی کامیاب لوگ اپنا سب تیاگ کر کے چھوڑ کے جنگلوں کو جاتے دیکھے گئے ہیں، مگر خود کو ڈھونڈنے میں، پانے میں کامیاب ہونے والوں کو کبھی کسی نے واپس شہروں کی طرف آتے نہیں دیکھا۔ وہ شہروں کی طرف آ بھی جائیں تو جنگل کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ جو پایا ہوتا ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔